الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا تقتلوا اولادکم خشیۃ املاق نحن نرزقهم وإیاکم ان قتلهم کان خطئا کبیرا ولا تقربوا الزنا انه کان فاحشا وساء سبیلا ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل إنه كان منصورا ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا وأوفوا الكيل إذا كلتم وزنوا بالقسطاس المستقيم ذلك خير وأحسن تأويلا ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا ولا تمش في الأرض مرحا إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها ذلك مما أوحى إليك ربك من الحكمة ولا تجعل مع الله إلها آخر فتلقى في جهنم ملوما مدحورا أفأصفاكم ربكم بالبنين واتخذ من الملائكة إناثا إنكم لتقولون قولا عظيما آمنت بما أنزل الله من کتاب صدق اللہ مولانا العظیم صدق رسول النبی الکریم۔ کتاب اللہ کے 70ویں نمبر کے سورہ بنی اسرائیل تھی، جس کا چوتھا رکوع پڑھ کر سنایا گیا۔ 10 آیت کا مضمون لیے ہوئے سورۃ شریفہ کا رکوع آیت نمبر 41 سے 40 تک چلتا ہے۔ زیر تلاوت آیات کا ترجمہ ہماری زبان میں تقریباً اس طرح ہوگا: اپنی اولاد کو افلاس کے ڈر سے قتل نہ کرو، ان کو بھی ہم رزق دیں گے، تم کو بھی ہم رزق دیتے رہیں۔ بلا شبہ اس طرح قتل اولاد کا کرنا بڑا ہی زبردست گناہ ہے۔ بدکاری اور زنا کے قریب بھی مت پھٹکنا، یہ بہت ہی بے حیائی کا کام ہے اور اس سے سماج کی راہ بھی بگڑ جائے گی۔ کسی ایسی جان کو قتل نہ کرنا جسے اللہ نے حرام قرار دیا ہو، لیکن حق کی بنیاد پر۔ جو کوئی بھی مظلومی کی حالت میں مارا گیا تو ہم نے اس کے اولیاء کو یعنی وارثوں کو سلطان عطا فرمایا ہے۔ لوگوں سے کہہ دو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہ انسانی جان کے قتل میں ہاتھ نہ چھوڑے۔ بلا شبہ ایسا کہیں ہوا تو مقتول کی ہر طرح مدد کی جائے گی۔ مال یتیم کے قریب بھی مت پھٹکنا، لیکن بہتر طریقے سے، یہاں تک کہ یتیم جوانی کو پہنچ جائے۔ معاہدے اور وعدوں کی پوری پابندی کرنا۔ یقیناً عہد، معاہدے اور قول و قرار کے بارے میں قیامت کے دن تم سے سخت پوچھ تاچھ ہوگی۔ ناپنے کی چیزیں جب ناپ کر دو، پوری دو۔ وزن اور ترازو کو سیدھا رکھو، اسی میں تمہارے لیے بہتری ہے اور اس کا انجام بھی اچھا ہوگا۔ دیکھو کسی ایسی بات پر جمنا مت اور وہ موقف مت اختیار کرنا جس کا تمہیں علم نہ ہو۔ اس بات کو سن لو اچھی طرح کہ قوت سماعت اللہ نے جو تم کو دی ہے اور بصیرت عطا فرمائی ہے اور قلب کی قوت تمہیں دی ہے، ان سب کے بارے میں وہ تم سے محاسبہ کرے گا اور تم سے سوال کرے گا۔ زمین پر اترا کر ہرگز مت چلنا، اس لیے کہ تم نہ زمین کو پھاڑ سکتے ہو نہ پہاڑوں کی لمبائی تک تمہارا سر پہنچ سکتا ہے۔
یہ سب باتیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دو کہ تمہارے پروردگار کی بارگاہ میں اس کا ناپسندیدہ پہلو جو ہے وہ ناراضی کا سبب ہے۔ یہ وہ ہدایتیں ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہم نے آپ کی طرف وحی کے ذریعے سے بھیجی ہے۔ یہ آپ کے رب کی طرف سے حکمت، دانش مندی اور دانائی کی باتیں ہیں۔ سنو اس بات کو کہ اللہ کے ساتھ کسی اور کو معبود تجویز نہ کرنا، اگر ایسا کسی نے کیا تو جہنم میں دھکے دے کر کے ذلیل کر کے وہ داخل کیا جائے گا۔ کیا تم کو تمہارے پروردگار نے بیٹوں سے سرفراز فرمایا اور خود اپنے لیے فرشتوں کو بیٹیاں بنائی؟ یہ بڑی بے تکی اور قول کے اعتبار سے ناپسندیدہ بات تم لوگوں نے کہی ہے۔ ان 10 آیات کے ترجمے کو سمجھنے کے لیے پچھلے رکوع پر بھی نگاہ آپ کی ہوگی۔ ہمارے رفقا نے پہلا، دوسرا اور تیسرا رکوع پڑھ کے سنایا ہوگا آپ کو۔ دراصل سورہ بنی اسرائیل جو ہے یہ عرب علماء کے اسرا کے نام سے بھی مشہور ہے۔ اس کا نام اسرا بھی شہرت پایا اور بنی اسرائیل بھی شہرت پایا۔ بنی اسرائیل اس لیے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کا یہ اپنام ہے۔ اس نسبت سے اسرائیلی مسلمانوں کی جو کہانی ہے، مسجدوں کے انہدام سے لے کر شرک تک اور پھر دنیا میں ان سے بگاڑ سے کے لے کر آخرت تک منظر کشی جو قرآن مجید نے کی ہے، اس نسبت سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے سورۃ شریفہ کا نام سورہ بنی اسرائیل رکھا اور سورہ اسرا بھی مشہور ہوا۔ اسرا اس لیے مشہور ہوا کہ شبانہ نبوی سفر ہے ایک رات کا، جو معراج شریف کے نام سے شہرت پایا قرآن اور حدیث کے اندر، اور سورہ والنجم میں اور دوسری صورتوں کے اندر اس کی تفصیلات موجود ہے۔ ہجرت سے کچھ ایام پہلے آخری دور ہے مکی زندگی کا، اور 2/3 سے زیادہ قرآن آسمان سے زمین پر اتر چکا ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم مصائب و مشکلات کے اتنے زبردست گھیرے میں ہے کہ نکلنا مشکل ہے۔ ایمان والوں کی جان، مال، عزت، آبرو کچھ بھی محفوظ نہیں۔